کی خدمت میں ہم بیان کریں گے اور پھر ایک آیت کے بارے میں ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آج آب مضاف کے حوالے سے ہے کہ کم و بیش آپ لوگ آشنا ہیں آب مضاف کے سلسلے میں۔ یہ آب مضاف آب مطلق کے مقابلے میں ہے۔ پانی کبھی مطلق ہے اور کبھی مضاف کہا جاتا ہے شرعی اور فقہی اصطلاح میں۔ اگر پانی وعلیکم السلام خالص ہو اور اس میں کسی چیز کی آمیزش نہ ہو پانی میں، تو پانی میں نہ کسی چیز کا رنگ، نہ کسی چیز کی بو اور نہ کسی چیز کا ذائقہ ہو، بس صرف پانی ہو تو اس کو آب مطلق کہا جاتا ہے۔ اگر پانی میں کسی بھی چیز کا رنگ اس میں شامل ہو یا کسی بھی چیز کی بو اس میں شامل ہو یا کسی چیز کا ذائقہ اس میں سے آ جائے تو اس پانی کو آب مضاف کہا جاتا ہے۔ آب مضاف اور آب مطلق میں جو ہے احکام شرعیہ کے اعتبار سے جو ہے بہت زیادہ فرق ہے۔ کسی بھی چیز سے آپ اس کا جوس اور عصارہ نکالیں تو وہ پانی مضاف کہلاتا ہے، چونکہ وہ کسی چیز سے لیا گیا ہے، جیسے گلاب کا پانی، خربوزے کا پانی، سیب کا پانی وغیرہ، انگور کا رس، یہ سب آب مضاف میں شامل ہے۔ مثلا مٹیالہ، مٹی ملا ہوا پانی، مٹیالہ پانی، اس میں اس کے رنگ بو ذائقے میں مٹی شامل ہے، تو مٹی کہتے ہیں مٹیالہ پانی، تو اسے بھی آب مضاف کہتے ہیں، مطلق نہیں ہے۔ تو آب مضاف کے احکامات میں سے ایک یہ ہے کہ آب مضاف پاک کنندہ نہیں ہے، یعنی مطہر نہیں ہے، وہ کسی بھی نجس چیز کو پاک نہیں کر سکتا۔ وہ جس قدر بھی آب مضاف ہو لیکن نجس چیز کو پاک نہیں کر سکتا، وہ چاہے سمندر ہی کیوں نہ ہو، نجس چیز کو پاک نہیں کر سکتا ہے۔ نجس چیز کو پاک کرنے کے لیے آب مطلق کی ضرورت ہے، مطلق پانی آب مضاف پاک کنندہ نہیں ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ جیسے ہی کوئی نجاست اس سے ملے وہ نجس ہو جاتا ہے، خود نجس ہو جاتا ہے۔ آب مضاف کم ہو یا زیادہ نجاست کے اتصال سے نجس ہو جاتا ہے، یہ دوسرا حکم۔ نہ ان کی پاک نہیں کرتا بلکہ خود بھی نجس ہو جاتا ہے اگر اس طرح سے متصل ہو جائے، سرایت کر جائے۔ یہ دو۔ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ آب مضاف سے نہ وضو صحیح ہے نہ غسل، دونوں صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی نے آب مضاف سے وضو کیا تو باطل ہے، آب مضاف سے غسل کیا تو وہ بھی باطل ہے۔ تو یہ تین حکم ہیں۔ وضو اور غسل کے لیے بھی آب مطلق کی ضرورت ہے، اور کسی نجس چیز کو پاک کرنے کے لیے بھی آب مطلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ آب مطلق اگر قلیل ہو تو نجاست کے متصل ہونے کے ساتھ ہی وہ نجس ہو جاتا ہے۔ اگر قلیل نہ ہو، کر ہو یا جاری کے حکم میں ہو، تو پھر بمحض اتصال نجاست وہ نجس نہیں ہوتا، بلکہ اس میں جب تک نجس چیز کی تین خاصیتیں یا ان میں سے ایک پیدا نہ ہو جائے، نجاست کا رنگ اس میں آ جائے، نجاست کی بو اس میں پیدا ہو جائے، یا نجس چیز کا ذائقہ اس میں پیدا، تب وہ نجس ہوگا۔ ورنہ آب کر اور آب مضاف ایسے ہی متصل، آپ کی انگلی نجس تھی، آپ نے لگا دیا ادھر مثلا آب کر کے ساتھ، 3.5 بالش اونچائی، چوڑائی، گہرائی، جتنا برتن ہو پانی میں، پانی کا، تو وہ آب کر کہلاتا ہے۔ اب وہ نجس نہیں ہوتا جب تک رنگ بو ذائقہ نجاست کی وجہ سے تبدیل نہ ہو۔ اسی طرح آب جاری بھی اسی طرح سے۔ تو آب قلیل ہو تو نجس ہو جاتا ہے،
آب مضاف اور آب قلیل میں یہی ہے، نجس مضاف پانی بھی اتصال نجاست سے نجس ہو جاتا ہے، آب قلیل بھی اتصال نجاست سے نجس ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک لوٹا پانی آپ اپنی نجس انگلی اس میں ایسے ہی لگا کے نکالیں، نہ رنگ بدلا، نہ ذائقہ بدلا ہے، نہ بو بدلی ہے، لیکن وہ نجس ہو جائے گا چونکہ آب قلیل ہے۔ آب مضاف بھی اسی طرح سے، کم ہو یا زیادہ آب مضاف نجس ہو جاتا ہے۔